ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ انتخابی مہم میں اتنی ایکٹیو نظر نہیں آئی اور پی ٹی آئی کے لیے دفعہ 144 تھی، یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ کل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے دلچسپی الیکشن میں دو وجوہات کی بنا پہ نہیں ہے بلکہ وہ اس لیے ہے آپ بھی کنفیوز ہو گئے۔ ہاں میں اس لیے وہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ میں جب گفتگو کر رہا ہوتا ہوں کچھ چیزوں کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہوں اچھا تو اس سے پھر کنفیوژن جب پیدا آپ کے ہوتے الیکشن ہوا تھا وہ زبردست الیکشن تھا 2018 وہ چھوڑ دیں، کوئی مانتا ہی نہیں اس الیکشن کو۔ مان رہے 2024 کے الیکشن کے بعد تو پاکستان کے جتنے بھی الیکشن ہوئے سب مات ہو گئے ہیں۔ تو کل والا الیکشن کیسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے دلچسپی اس لیے نہیں ہے کہ جو پاور سٹرکچر ہے اس وقت جو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، چاہے کوئی جیتے کوئی ہارے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب تو چونکہ پتہ ہے کہ لوگ خاموشی سے ووٹ دے سکتے ہیں، لہٰذا جو اگر 2024 کا جو فروری کا الیکشن تھا اگر اس ٹریڈیشن کو قائم رکھا گیا تو پھر تو رزلٹ وہی آئیں گے جو ہم سمجھتے ہیں آئیں گے۔ تو پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اتنے الیکشن کروا چکے ہیں 1970 سے لے کے جنرل الیکشن کی جو ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں پروونشل الیکشن یا انڈائریکٹ الیکشنز، لیکن آج تک ہم یہ اعتماد نہیں پیدا کر سکے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوگا۔ یعنی آپ کی بیشتر جماعتیں 100% نہ صحیح 80% جماعتیں جو ہیں اور لیڈران وہ یہ سمجھیں الیکشن فیئر اینڈ فری ہوتا ہے۔ یہ ہم جب تک یہ چیز پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک چاہے آپ ضمنی کرا لیجئے چاہے آپ مین الیکشن کرا لیجئے اس کی ایسے کانفلکٹ اور ٹینشن اس ملک میں ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے ان ملکوں سے جہاں یہ ٹریڈیشن قائم ہے۔ ہم جیسے ہی حالات ہیں ہندوستان کے، وہاں پہلا راؤنڈ کل ہو گیا ہے نا، ابھی 1 جون تک راؤنڈ ہونے ہیں اور 1 کو ختم ہوگا 4 کو رزلٹ آئیں گے، تو کچھ ہے نا چیز۔ تو اس لیے میں تو اس اب الیکشن پہ توجہ دیتا ہی نہیں، اس لیے کہ پاکستان میں حکومت الیکشن کی بنیاد پہ نہیں بنتی، الیکشن توڑ جوڑ کی بنیاد پہ بنتی ہے، الیکشن کچھ کرداروں کے خواہشات کی بنیاد پہ بنتی ہے۔ لہٰذا دیکھیں نا اس وقت ہو گئے سنگل لارجسٹ پارٹی تو پی ایم ایل این ہے نا نیشنل اسمبلی کے اندر، وہ اسپیشل سیٹیں شامل کرنے کے بعد، لیکن جب رزلٹ آیا تھا اس وقت کوئی اور پارٹی تھی سنگل لارجسٹ۔ تو یہ جب چیزیں اس طرح بدل سکتی ہیں تو رزلٹ الیکشن کرائیں نہ کرائیں میرے نزدیک تو کوئی بڑی اہم بات نہیں ہے، کیونکہ الیکشن سے پاکستان کی سیاست کی ڈائریکشن ڈٹرمن نہیں ہوتی، اس کی ڈائریکشن ڈٹرمن کچھ اور فیکٹرز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان الیکشن سے اپوزیشن کی تحریک کو کوئی جان ملے گی؟ مولانا صاحب بھی آج کافی گرجے دیکھیں اگر وہ جیتیں گے تبھی ملے گی نا، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جو ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ اس لیے نہیں یقین ہے کہ میں فروری کے الیکشن کو دیکھ چکا ہوں، فروری کا جو الیکشن ہوا ہے اس کو دیکھنے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے لوگوں پہ اعتماد ہے کہ وہ اپنی مرضی کا ووٹ ڈالتے ہیں۔ 2018 والے بھی دیکھ چکے ہیں۔ نہیں 18 کو تو چھوڑیں آپ، 24 کو میچ ہی نہیں کر سکتے اب۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ملکی سیاسی افق پر جماعت اسلامی کی جو قیادت کی تبدیلی ہے وہ اس جماعت کی ایک الگ تصویر لے کر سامنے آئے گی؟ دیکھیے لگتا تو یہی ہے، جہاں تک تو جماعت اسلامی کے نظریے کا تعلق ہے، اس کے مقاصد اور اصولوں کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہ جو ہے نا مولانا مودودی کے زمانے سے چل رہے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو اس کے طریقہ کار ہے، اسٹریٹجیز ہے، اس میں ضرور نئے امیر کے تحت تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے اندر جو انہوں نے جماعت اسلامی میں ایک نئی روح پھونکی ہے، وہ اسی قسم کی اسٹریٹجیز جو ہیں نا لے کے اگر آپ نیشن وائڈ چلیں گے تو میرا خیال ہے جماعت اسلامی زیادہ مضبوط اور مستحکم بڑا اچھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مفاہمت کی باتیں تو سب کر رہے ہیں لیکن ڈیڈ لاک کہاں پر ہے؟ دیکھیے مفاہمت کی ضرورت تو ہے اور مفاہمت جو ہے وہ سب کے مفاد میں ہے، لیکن ہمیں دونوں ٹرینڈ نظر آتے ہیں، مفاہمت کی بات بھی اور لڑائی کی بات بھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اعتماد کی کمی ہے، اور اگر مفاہمت چاہتی ہے حکومت، دیکھیے مفاہمت کا ذمہ داری اپوزیشن پہ بھی ہوتی ہے لیکن انیشیٹو مفاہمت کا ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے، جو بھی حکومت ہو، اور اس کا پہلا قدم جو ہے وہ ہے آپ کو اعتماد سازی
یعنی اس وقت جو کمی ہے عدم اعتماد ہے. جو حکومت کرتی ہے اپوزیشن وہ اپوزیشن نہیں مانتی, جو اپوزیشن کرتی ہے وہ گورنمنٹ اس کا مذاق اڑا کے اس پہ تبصرے کروا کے اس کو اڑا دیتی ہے رکھ کے. تو جب تک آپ اعتماد کی فضا قائم نہیں کرتے کوئی ریکنسیلیشن پاکستان میں نہیں ہو سکتی. اور دیکھیے اعتماد کی فضا کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اکنامک فیلڈ میں تو آپ کوآپریٹ کریں, باقی فیلڈ میں اپوزیشن کو آپ ایسی کر دیں. دیکھیں نا, مقدمے بھی چلتے رہیں, وہ مقدمے بھی بھگتیں, سزائیں بھی بھگتیں اور کرٹیسزم بھی فیس کریں, لیکن ایک اقتصادیات کے لیے کر دیں. اقتصادیات اور سیاست اکٹھے ہیں, لہٰذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی میدان میں آپ اعتماد پیدا کریں, اور اعتماد کا جیسچر گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا. اگر وہ یہ ایسی فضا قائم کر دیں کہ واقعی وہ صلح چاہتے ہیں تو یہ بات مان لی جائے گی. اب آپ صلح کی کیا بات کرتے ہیں؟ ابھی سیشن ہوا پریزیڈنٹ کی تقریب ادھم مچا نا, مجھے یہ بتایا جائے 1988 سے لے کر کون سا پریزیڈنٹ ایسا ہے جس کی تقریر میں شور نہیں مچا. پیپل پارٹی جو گلہ کر رہی ہے, پیپل پارٹی نے کیا غلام اسحاق خان کی تقریروں میں, جب پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان تقریر کرتے تھے پیپل پارٹی والے کیا کرتے تھے, وہ سب ریکارڈ پہ موجود ہے. پی ایم ایل اے نے بھی کام کیا, پی ٹی آئی نے بھی یہ کام کیا ہے ماضی کے اندر, اب پھر یہ کیا ہے, تو ان کے 2 بندے سسپینڈ کر دیے. تو یہ جو ہے نا کنفلکٹنگ اسٹریٹجیز کہ سیاست میں ہم پھینٹی لگائیں گے, اکنامک سے ہم آپ اکٹھے ہو جائیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. کیا اب بھی عوام پر ہی مزید بوجھ پڑنا ہے؟ نئے قرض کے لیے جو رجوع کیا گیا ہے, عوام کی درگت بننی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں انہوں نے کچھ شرطیں رکھی ہیں پاکستان کے لیے جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ باتیں جو ہیں ان کا اثر عوام پہ ہی آئے گا. باقی رہا پاکستان میں چاہے کتنی ہی صلاحیت ہو, جب صلاحیت اویلیبل نہ ہو تو صلاحیت بے معنی ہو جاتی ہے. مثلا پاکستان متعلق کہا ہے کہ ہماری پوٹینشل ہے پاکستان کی, فلاں جگہ یہ ہے, فلاں جگہ وہ ہے. پتہ نہیں, ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں, پتہ نہیں ہماری زندگی میں وہ پوٹینشل سامنے آئے گا کہ نہیں آئے. جب تک سامنے نہیں آتا وہ بیکار ہے. اچھا, اب جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے, آئی ایم ایف آپ سے یہ کہہ رہا ہے آپ اپنے سورسز آف ریونیو بڑھائیے, یعنی جو آپ کا ٹیکس بیس ہے اس کو بڑھائیے. ظاہر ہے اس کا اثر عوام پہ ہوتا ہے. پھر جو آپ کے اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں جو لاسز میں جا رہی ہیں ان سے جان چھڑوائیے. ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کو کم کیجیے. تیسری بات وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز. اور پھر یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی کی جو پرائسز ہیں, جس میں گیس ہے, بجلی ہے, پٹرول ہے, اس میں آپ سبسڈیز نہ دیں بلکہ جو بھی کاسٹ ہے ایکچول کاسٹ عوام سے لیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, عوام سے لیں ٹھیک ہے ایکچول کاسٹ, لیکن یہ جو لائن لاسز ہوتے ہیں, یہ جو چوری ہوتی ہے, اس کی کاسٹ کیوں عوام پہ ڈالی جاتی ہے؟ یہ نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے کاسٹ کو وہ عوام سے پورا کریں. یہ ہماری حکومت کرتے ہیں. اب اوور چارجنگ آپ نے ایکسیپٹ کر لی ہے نا بل کی, بجلی کی. سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی اوور چارجنگ ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے اور ان کو کمپنسیٹ کس طرح کریں گے؟ لوگوں کو چند افسروں کو سزائیں دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو الٹیمیٹلی پاکستان نے اگر اکنامکس میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو اس کو اپنے گھر کو درست کرنا ہوگا. اور اگر اپنے وہ گھر کو درست نہیں کرتے تو ہم اسی طرح کاسائے گدائی لیے کبھی ایک انٹرنیشنل فورم کے باہر بیٹھے ہوں گے, کبھی دوسرے کے پاس, کبھی ایک ملک کے پاس, کبھی دوسرے ملک کے